لیکن اگر آپ ایسے الیکشن کروائیں گے کہ جس پارٹی کی طرف لوگ اب جوتیاں پھینکتے ہیں وہ وزیر اعظم بنے، پھر قاضی صاحب پھر اگر ان کو سہولتیں دینی ہیں تو ان کو وزیر اعظم اعلان کر دیں کہ وہ الیکشن سے پہلے وزیر اعظم شیڈول اناؤنس ہو گیا، لیکن اب آپ لیول پلینگ نہیں دینے کے لیے تیار، آپ سب کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کس بات کا الیکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کچھ دنوں طبیعت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضری سے قاصر رہا، اور بہت سارے حضرات کی دعائیں اور میسج مجھے ملتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے الحمدللہ کچھ بہتری کی صورت پیدا فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وصال مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بے مثال اور یادگار تقریر جو آپ نے ہالینڈ میں فرمائی، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں بلکہ ضرور دیکھیں تو حق کی آواز چینل پہ جائیں، جو اپنا چینل ہے، اور مولانا شاہ نورانی کی بڑی بہترین تقاریر اس میں الحمدللہ گاہے گاہے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جہاں سے ملتی ہیں۔ دوسرا یہ آپ کا چینل جو ہے اسے بھی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ایک جہاد سمجھ کے سارا کام ہو رہا ہے، وگرنہ اس طبیعت کی اس سردی اور طبیعت کے معاملات کے باوجود بڑوں سے پنگا لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور یہاں کو برداشت ہی نہیں کر رہا، کسی کی بات کو حق کہنا بھی برداشت نہیں کر رہا۔ میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے، یعنی شیر افضل مروت کو پنجاب میں داخل ہوئے، یہاں آئے، ہائی کورٹ میں گرفتار کر لیا، پہلے وہ کئی جعلی مقدموں پہ ضمانتیں کروا چکے، تو یہ کیا آپ بھائی چارے کی فضا قائم کر رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان، یا نفرت کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں؟ جو بھی کر رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے، ایسے کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ آپ نہیں سنبھال سکتے، آپ سے نہیں چل سکتا، آپ عوام کو ان کا حق دیں اور آپ فارغ ہو جائیں۔ آپ کو تو 3 مہینے کے لیے لایا گیا تھا، آپ کو تو نگران بنایا گیا تھا کہ آپ الیکشن کروائیں، آپ اور ہی پروگرام بنا کے قائد اعظم پہ بھی برس گرج رہے ہیں کہ قائد اعظم کی رائے سے اختلاف کوئی کفر نہیں ہے۔ کس نے کہا کفر ہے؟ لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں کہ بانی پاکستان ہیں، اور ان کی ایک رائے ہے اور ان کے آنے والے بعد والے اس رائے کا احترام کریں، اور وہ قطعاً دور دور تک بھی نظر نہیں آتا۔ میں نے پہلے دن اس وزیر اعظم کی آمد پہ بڑا خیر مقدم کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنا کم ظرف اور اتنا گھٹیا ترین آدمی ہے کہ یہ اپنے بانی پاکستان کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور اس کے یعنی پنجاب سے خدیجہ شاہ کو کوئٹے لے جایا گیا، تو کیا یہ بھی پنجاب اور بلوچستان کے درمیان محبت بڑھانے کا کوئی طریقہ ہے؟ اور ججز صاحبان خدا خدا کر کے چیف جسٹس صاحب نے جانے سے پہلے فیصلہ کیا کہ میں یہ الیکشن ہر صورت 8 فروری کو ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ تبصرہ نہ کریں، جس کو بہت جوش آیا ہو تبصرہ کرنے کا وہ جا کے اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کر لے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کے اس فیصلے کا تو خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا وعدہ نبھایا، لیکن ابھی بھی لوگوں کو جو شکوک و شبہات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، وہ رفع دفع ہونے چاہیے تھے۔ وہ شکوک و شبہات کیا ہے؟ ایک درخواست دائر کی تحریک انصاف والوں نے کہ جوڈیشری کے ذریعے الیکشن کروایا جائے، اور یہ انہوں نے تو نہیں کی، پہلے نواز شریف اور زرداری وغیرہ نے کر کے 85-88 کے الیکشن انتظامیہ نے کروائے تھے، ڈی سی او اے سی نے کروائے تھے، اور ان کا اشرف صاحب نے دیکھا۔ اس کے بعد پھر شور پڑا کہ یہ عدالتی عملہ ہونا چاہیے، ججز ہونے چاہیے،
تو اس وقت سے ججز کرواتے آ رہے تھے. اب چونکہ 16 ماہ کی شہباز سپیڈ کی حکومت نے سارا عملہ تہو بالا کر کے مرضی کے ڈی سی او رشتہ دار اپنے امیدواروں کے رشتہ دار لگائے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سے مرضی کے نتائج حاصل کریں. ججز تو کوئی نہ کوئی جج 10 میں سے 1-2 تو ایسے ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں، جیسے بابر ستار اور سپریم کورٹ کی 2 خواتین ججز، اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں کچھ ججز الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ 100 میں سے 1-2 تو ایسے ہیں نا جن کا نام لیا جا سکتا ہے. باقی جو حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی چیف جسٹس اب پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایک بندہ چھوڑتے ہیں پھر گرفتار کرتے ہو، پھر چھوڑتے ہیں پھر گرفتار کرتے ہو، آئندہ جس نے گرفتار کیا اسے میں پوچھوں گا. طارق مسعود صاحب کو جوش آ گیا سپریم کورٹ میں بیٹھے بیٹھے، انہوں نے اس فیصلے کے خلاف فیصلہ دے دیا. تو یہاں ہائی کورٹ لاہور میں جو پٹیشن دائر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ عملہ ایسا تعینات کیا جائے تاکہ اس الیکشن پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. کوئی لازماً ججز نہیں ہے، کوئی لازماً ڈی سی او ایس پی اور اے سی وغیرہ نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا عملہ جس سے جو جانبدارانہ نہ ہو، جانبدار نہ ہو، شفاف الیکشن کروائے اور ملک میں استحکام آ جائے. سب کی بھلائی اس میں ہے. لیکن اگر آپ ایسے الیکشن کروائیں گے کہ جس پارٹی کی طرف لوگ اب جوتیاں پھینکتے ہیں وہ وزیر اعظم بنے پھر رہے، جو باہر نہیں نکل سکتے، تو قاضی صاحب پھر اگر ان کو سہولتیں دینی ہیں تو ان کو وزیر اعظم اعلان کر دیں کہ وہ الیکشن سے پہلے وزیر اعظم ہیں اور ان کی پارٹی 2/3 پہ ہے. عوام جاتے ہیں گڑھے میں گرتے ہیں، گرتے رہیں، ہمیں عوام سے کیا. اور آپ چھٹیاں گزارنے جا رہے ہیں اور آپ بار بار آپ کو اپنی چھٹیوں کی فکر ہے کہ میں صبح جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میری چھٹیاں ہیں. چھٹیاں بھی برطانیہ میں ظاہر ہے جائیداد برطانیہ میں بنائی ہوئی ہے تو چھٹیاں بھی تو وہاں گزارنی ہیں. پاکستان میں کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا مقام نہیں جہاں آپ کی چھٹیاں گزر سکیں. اور یہاں 9 مہینے سے اب بے گناہ خواتین جو ہیں جیلوں میں بند ہیں. عدالت رہائی دیتی ہے اور پھر پولیس اٹھا لیتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اور کوئی یہ سوچنے والا بھی نہیں کہ ہم ملک کو پیغام کیا دے رہے ہیں. کیا یہ ملک صرف ڈنڈے سے چلتا رہے گا؟ کتنی کو دیر قوم خوفزدہ ہو کے گھروں میں بیٹھی رہے گی؟ لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا. خیبر پختونخوا میں لوگ نکل آئے، بلوچستان میں لوگ نکل آئے. اور جب ابھی آپ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا لیکن اب آپ لیول پلینگ نہیں دینے کے لیے تیار، آپ سب کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کس بات کا الیکشن ہے؟ میں تو الیکشن سے پہلے کئی مہینوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن اب پاکستان میں صرف فراڈ اور ایک دھوکہ ہے جو عوام کو دینا ہے. میں دینی جماعتوں سے بھی کہہ بیٹھا اور بزرگوں سے بھی، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی کہ اس الیکشن کے خلاف میدان میں نکلیں. اس نام نہاد جمہوری نظام کے خلاف میدان میں نکلیں جس کا انگ انگ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے. الیکشن چیف الیکشن کمشنر سے لے کے ممبران اور پھر آر او، پھر سارا عملہ، پھر الیکشن اناؤنسمنٹ. کوئی ایک چیز بھی تو یار ہو جہاں دیانتداری ہو، پتہ لگے کہ یہ غیر جانبداری ہوگی، معاملہ شفاف ہوگا، جو جیتے گا مان لیا جائے گا، باقی جو ہیں سارے کے سارے وہ اپنے ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے اپنی ہار کو تسلیم کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے قاضی صاحب، ایسا نہیں ہے. آپ کو اللہ نے یہ کرسی بہت بڑی دی تھی، آپ کو کچھ ایسے فیصلے کرنے چاہیے تھے کہ نام آپ کا زندوں میں رہتا، جسٹس منیر جیسے مردوں میں نام نہ آتا، نام آپ کا ان میں آتا جن کو لوگ اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں.
آپ نے کسی انسانی حقوق کے کیس کو نہیں چھیڑا، اور بات جب بھی ہوتی ہے آپ انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اور قربان جاؤں ان سہولت کاروں پہ۔ ایک نے نکالا نواز شریف کو، 90 میں لائے، 93 میں نکال دیا، اور نکالنے والوں نے کہا کہ یہ سیکورٹی رسک ہے، یہ بہت بڑا کرپٹ آدمی ہے۔ اب پھر 96 میں 97 میں پھر لے آئے، 99 میں پھر نکال دیا۔ میں نے نہیں، عوام نے نہیں، جنہوں نے نکالا ان سے کہہ رہا ہوں۔ 99 میں پھر نکال دیا، بند کر دیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے میں معاہدہ نہیں کر کے گیا، مجھے ملک بدر کیا۔ یہ تو سارا کچھ آپ سن چکے 12 دفعہ، وہ لیٹر شیٹر بھی آ چکے، وہ کتنا کچھ سچا ہے جو کہتا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر لایا گیا معاملہ طے کر کرا کے، کیسے وہ آتا ہے یہ اس کو ہی پتا ہے، بس وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، کس حد تک پاؤں میں گرتا ہے، کس حد تک بوٹ چاٹتا ہے، کس حد تک کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ آتا ہے، وہ اس کو پتا ہے یا اس کی پارٹی کو پتا ہے، لیکن وہ چیمپئن جمہوریت کا ہے۔ 2013 میں پھر لایا گیا اور 17 میں پھر نکال دیا گیا۔ تو اب پھر لانے والوں کا شوق کب پورا ہوگا؟ کیا اس سے نکالنا چاہتے ہیں؟ مردہ بھینس کا دودھ دونا چاہتے ہیں؟ مردہ لاش سے ملک کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ جس کو آپ نے چور بھی کہا، کرپٹ بھی کہا، پاکستان کی عدالتوں نے نااہل بھی کہا، تا عمر تا حیات نااہلی کے فیصلے دیے۔ اب 2 مہینے کے اندر اندر سارے اس کے گناہ نیب نے بھی معاف کر دیے، عدالتوں نے بھی معاف کر دیے، سپریم کورٹ کے فیصلے ہوا میں اڑا دیے، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں سے مراد نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ عدلیہ، نہ نگران حکومتیں، نہ امپورٹڈ حکومتیں، کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین توڑا جا رہا ہے، آئین کا مذاق بن رہا ہے۔ جس جج بشیر نے فیصلہ دیا تھا اسی جج نے اب صفائی دے دی۔ تو وہ جتنا پیسہ ان پر مقدمات پہ خرچ ہوا حکومتوں کا، ان ججز کی گردن دبا کے ان سے وہ پیسہ واپس لینا چاہیے۔ یہ پاکستان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ ان کے باپ کا خزانہ ہے کہ کئی مہینے پہلے یہ مقدمہ چلاتے ہیں۔ یہ اس وقت جھوٹے تھے یا آپ جھوٹے ہیں؟ عوام کدھر جائے بتائیں؟ عوام کو آپ ایک گراؤنڈ بنا کے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ جرم، یہ جرم، یہ جرم، یہ جرم، اس کے ڈرائنگ روم سے یہ نکلا، اس کے درازوں سے یہ نکلا، اس کی فلاں جگہ سے یہ نکلا، اس کے قصے کہانیاں، یہ سارا کچھ آپ خود ہی بتاتے ہیں۔ اور خود دوسرا جرنل آتا ہے، دوسرا جج آتا ہے، دوسرا نائب کا چیئرمین آتا ہے تو موڈ بدل جاتا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک پہ ترس کھائیں، ملک ایسے نہیں چلتے۔ ملک چلانا ہے تو جس جمہوریت کا آپ راگ رابطے ہیں، اس جمہوریت کو کچھ نہ کچھ 100% نہیں تو 50% تو آنے دیں۔ عوام کی رائے دیکھیں، عوام کیا چاہتے ہیں۔ عوام اس وقت جو چاہتے ہیں اس کا اظہار الیکشن کے ذریعے ہی ہوگا۔ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوتا ہے تو پھر پتہ چلے گا عوام کیا چاہتے ہیں۔ دنیا میں خطرات پاکستان کے لیے روز بروز بڑھ رہے ہیں، اور ہم آپس کی لڑائیوں میں، ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں، اور یہ عدالتوں اور نیب اور فلاں سے جو ہم نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ادارے بنائے ہوئے، وہ قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں بھی صرف اس لیے بولتا ہوں کہ میرے اوپر بھی اس دھرتی کا قرض ہے، آپ کے اوپر بھی اس دھرتی کا قرض ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو فرمایا زبان سے تو کہو، اور زبان سے کہنے کا حق ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے کوئی ایسی تدبیر فرمائے کہ سازشیوں کی ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں۔